السلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال في شان زبير صلى الله عليه وسلم ان قاتل الزبير في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 7 جنوری 2022 بروز جمعۃ المبارک ہے اور یہاں جامع مسجد ابو ایوب انصاری ڈیرہ اسماعیل خان میں نے آپ کی خدمت میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے چند گوشوں پر بات کرنی ہے۔ جمادی الثانی کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے اور اس جمادی الثانی کے مہینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 مبشرہ کے 3 صحابہ کرام کا دنیا سے رخص سفر باندھنا ہے۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت زبیر بن العوام اور تیسرے نمبر پہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں صحابہ اسی جمادی الثانی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ عام طور پہ شاید اتنا واضح نہ ہوتا ہو، میں نے اسی لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ یہ شخص بنو اسد قبیلے کے قریشی ہیں جنہیں قریشی اسدی کہا جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے دادا حضرت قصی کے ساتھ جا کر حضور پاک اور ان کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان لائے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور ان کے رسالت مآب علیہ السلام سے کئی رشتے ہیں۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وہ پھوپھی جو صحابیہ بھی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، عام طور پہ لوگ انہیں صفیہ بولتے ہیں، لفظ عربی زبان کا صفیہ ہے، یعنی چنی ہوئی، منتخب کردہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور حضرت عبداللہ کی بہن ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے والد مکرم کی۔ یہ ماں اور بیٹا زبیر اور ان کی والدہ حضرت صفیہ اکٹھے اسلام لائے، شروع بالکل ابتدائی دور۔ ایک رشتہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان کی اولاد ہونے کا ہے، دوسرا رشتہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین جو ہے ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ اور پہلی عزت و احترام، حضرت خدیجہ کے سگے بھتیجے۔ ان کے جو والد ہیں حضرت زبیر کے، ان کا نام ہے عوام، زبیر بن العوام کہتے ہیں۔ یہ عوام بن خویلد، یہ خویلد کے بیٹے ہیں، اور خویلد والد ہے حضرت خدیجہ کا بھی اور عوام کا بھی، یعنی حضرت زبیر کے والد محترم حضرت خدیجہ کے سگے بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا رشتہ کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت زبیر کا تیسرا رشتہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے خاوند ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اور حضرت زبیر کا رشتہ ایک ہی گھر میں ہے، ایک بہن حضرت رسول اللہ کے پاس ہے اور ایک بہن حضرت زبیر کے پاس ہے۔ رسالت مآب سے حضرت زبیر کا چوتھا رشتہ حضور علیہ السلام کے حواری ہونے کا ہے۔ حواری خاص فالوور، خاص متبع، خاص مددگار اور ساتھی۔ یہ لقب کب ملا؟ جب جنگ خندق میں
شدید ترین مکہ مکرمہ کے میں مدینہ طیبہ میں سردی کے دن تھے. جس نے مدینہ طیبہ کی سردی کو دیکھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مدینہ کی سردی کتنی سرد ہوتی ہے. مجھے ایک بار مدینہ طیبہ میں کچھ دن سردی کے ایام میں گزارنے کا اتفاق ہوا ہے. میں بہت اچھی طرح سردی کے معاملات سے واقف ہوں. وہاں کی سرد ہوائیں بندے کو اپنی جان میں یخ بستہ کر کے رکھ دیتی. اللہ ہر مسلمان کو مدینہ طیبہ کا یہ فضا عطا فرمائے. اس وقت جب جنگ خندق میں شدید سردی چل رہی تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو بنو قریظہ ہمارے دشمن یہودیوں کی بستی کے پاس جائے اور ان کی نقل و حرکت اور ہمارے خلاف ان کی ترکیبوں کے بارے میں رات کے اس لمحے میں ہمیں آگاہ کرے. تو حضرت زبیر اٹھے تھے رضی اللہ عنہ. حضرت زبیر گئے اور ایک نہیں 3 بار گئے اور مکمل معلومات لے کے رسالت مآب الاسلام کی خدمت میں آ کر پیش کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ زبیر میرے ماں اور باپ تجھ پر قربان ہو جائے. یہ میرے مطالعہ میں، ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، میں نے اپنے پوری احادیث نبویہ کے مطالعے میں 2 افراد ایسے پڑھے ہیں جن کو رسالت مآب یہ لفظ فرمائیں کہ میرے صحابی تجھ پر میرے ماں باپ قربان. حالانکہ صحابہ آتے اور حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. لیکن 2 صحابی ہیں اور دونوں عشرہ مبشرہ میں، ایک حضرت زبیر ہے اور ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما. یہ وہ 2 صحابی ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ایک اس موقع پہ حضرت زبیر کو، اور ایک جب تیر اندازی چل رہی تھی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ تیر اندازی کی جس سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی. آپ نے میرے سینے کو ٹھنڈا کر دیا کہ واقعی دشمنوں کے دانت کھٹے کیسے کیے جاتے ہیں. یہ ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ چوکتا نہیں تھا، بس نشانہ فٹ جا کے وہاں لگتا تھا. جیسے بس تیر نکالنے تک کی دیر ہوتی وہ کمان میں لگتا اور دوسرے کے آر پار ہو جاتا. این اس جنگ کے شدید گھمسان کی رن میں آپ علیہ السلام کے سامنے تیر چلا رہے تھے تو حضور پاک نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا صادر میں، اے سعد آپ تیر چلا رہے ہیں، میرا جی چاہتے ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ میرے والدین آپ پہ قربان ہو. تو یہ عشرہ مبشرہ کے دوسرے صحابی ہیں. میں نے آج تک کسی تیسرے صحابی کے لیے یہ فضیلت نہیں پڑھی، میرے مطالعے میں نہیں ہے. میں اپنے کی بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں ہو، لیکن یہ 2 خاص فضیلتیں ان صحابہ کی. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 4تھا رشتہ اللہ کے رسول کے حواری ہونے کا ہے، ایک ساتھی، مددگار اور ایک اہم دوست. اور رسالت مآب سے 4تھا رشتہ، 5واں رشتہ عشرہ مبشرہ ہونے کا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جن 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، ان میں 6 نمبر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ. 4 خلفائے راشدین اور پھر آگے حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ. یہ 6 یہ اور 4 خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم. یہ عشرہ کا معنی 10، مبشرہ کا معنی جنہیں نام لے کر رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ورنہ جنت کی خوشخبری تو ہر صحابہ کے ساتھ ہے. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 ہے. رب کریم فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے پیغمبر کے تمام ساتھیوں سے جنت کا وعدہ کیا. یہ ایسا صحابہ کرام کے لیے خوش بختی کا سامان اس آیت میں موجود ہے کہ دنیا کے مورخین جتنا جھوٹ بول کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے کردار کو گھٹانے کی کوشش کریں، یا کوئی بغض صحابہ کا مریض اپنے مرض کا اظہار اپنی زبان سے کر کے پیغمبر کے صحابہ کے لیے کوئی نازیبہ جملہ کہے نا، وہ سارے ایک طرف اور قرآن کریم کی ایک آیت کا وزن ایک طرف کہ وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار بنا، اس سے میرا جنت کا وعدہ طے ہو چکا ہے. یہ آیت کریمہ نے ان کو بہت بڑا جنتی ہونے کا ٹائٹل دیا. تو حضرت زبیر تو ان خوش قسمت افراد میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بات فرمائی کہ زبیر بن العوام فی الجنہ. ایسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی موقعوں پہ حضرت زبیر کی محبتیں قائم ہیں. جنگ بدر سے لے کر جنگ تبوک تک
رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بقدم ایک ایک جہاد میں ساتھ چلیں۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضرت زبیر کو اللہ کے رسول نے فرمایا چلو یہ کام کرو، اور انہوں نے وہ کام کیا۔ اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب کوئی کام حضور نے فرمایا تو حضرت زبیر نے 3 مرتبہ ہاتھ کھڑا کیا کہ میں وہاں جاتا ہوں، حضور نے فرمایا نہیں تو ہمارے پاس رہے۔ کئی موقع ایسے۔ ایک جنگ ہے جسے جنگ خیبر کہتے ہیں، آپ نے اس بارے میں بات پڑھی ہوگی، لیکن میں پوری روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ خیبر کی جنگ میں قلعہ قموس 16ویں نمبر کا قلعہ ہے، یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 15 قلعے باقی صحابہ کرام نے فتح کیے، 16ویں قلعے پہ تھوڑی مشکل پیش آئی، قلعہ قموس کے۔ اس کا جو سربراہ تھا وہ مرحب نامی ایک سردار تھا۔ مرحب اور یاسر یہ 2 بھائی تھے، اور دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہم 1,000 بندے سے تنہا لڑ سکتے ہیں۔ یہ دونوں یہودی تھے، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ، یہ خیبر کا آخری قلعہ ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رب نے اس کی فتح مقدر فرمائی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کو ایسے فاتح خیبر نہیں کہتے، آخری قلعہ ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرچم حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، حضرت علی المرتضیٰ نے جنگ لڑی اور خیبر میں اس مرحب کو تحقیق کیا، اور مرحب کی موت نے کفار پہ بہت بڑا رعب چھا دیا تھا۔ بلکہ مرحب تو شعر پڑھتے ہوئے آیا تھا حضرت علی کے مقابلے میں، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح و بطل المجرب۔ اب یہ پورا خیبر کی گلی گلی جانتی ہے، پہاڑ کا ریزہ ریزہ جانتا ہے، میں مرحب ہوں، مجھ سے 2 ہاتھ تو کر لے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی خود ایک شعر کی زبان میں سے جواب دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ میری ماں نے بھی مجھے اپنی گود میں دودھ پلاتے وقت شیر کا بچہ کہا تھا، مجھ سے تو نمٹ لے تو تجھے بھی پتہ چلے گا کہ شیر سے ٹکرانا کسے کہتے ہیں۔ یعنی حضرت علی مروب اور پریشرائز نہیں ہوئے سے۔ یہ جب مرا نا، اس کا بھائی تھرا اٹھا، یاسر جو دوسرا بھائی تھا، وہ بھی 1,000 بندے سے تنہا لڑنے کا دعویٰ رکھتا تھا، اور وہ آیا کہ آؤ مجھ سے بات کرو۔ تو حضرت زبیر نے حضرت علی المرتضیٰ کو پیار کا واسطہ دے کر کہا علی فضیلت آپ کو مل گئی، اس سے مجھے نمٹنے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی آنکھوں میں رضا کا اظہار کیا کہ ہاں زبیر کو جانے دو۔ تو حضرت علی پیچھے ہوئے اور اس کے بھائی یاسر کے مقابلے میں حضرت زبیر گئے۔ یاسر بھی اپنے دور کا ایک بہت بڑا سورما سمجھا جاتا تھا اپنے حساب سے، تو اس سے حضرت زبیر کے اشعار کا مقابلہ بھی ہوا ہے اور جسمانی طور پہ لڑائی بھی ہوئی ہے۔ اور جب یہ وار کے لیے ہاتھ اٹھاتا نا، کہتے ہیں اس کی قد اتنی اونچی تھی اور اس کی تلواریں اتنی بڑی تھی کہ عام طور پہ رعب چھا جاتا۔ آپ نے اس زمانے کی شاید تلواریں نہ دیکھی ہوں، بڑی بڑی تلواریں تھیں، کتنی کتنی کلو کی ایک تلوار ہوتی تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کی پھوپھی جان، حضرت زبیر کی والدہ اس جنگ میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ تلوار اٹھائی نا حضرت زبیر پہ، تو حضرت صفیہ رونے لگی، کہا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا پھوپھو آپ روو نہیں، تسلی رکھو، مجھے جبرائیل یہ خوشخبری دے کر گیا ہے کہ زبیر فاتح بن کے آئے گا۔ بالکل تسلی مل گئی، بیٹھ گئے آرام سے۔ حالانکہ شروع میں کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کی فزیک اور اس کا جسم دیکھیں اور اس کافر کی ہارڈی باڈی اور اس کے معاملات دیکھیں، ذرا پریشان تھے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے خوشخبری دی نا، تو حضرت صفیہ ایسے بیٹھ گئیں جیسے ابھی اس کا خاتمہ ہو چکا۔ وہی ہوا، اس کے وار خطا گئے اور حضرت زبیر نے اس کو بھی 2 لخت کیا۔ اس کے بعد فتح خیبر مکمل ہوئی۔ یہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، یہ وہ شہر مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اکرام کے اعزاز کے ذریعے اس قبلے کا تحفہ دیا گیا، اور اس دھرتی کا سب سے پہلا گھر 4 پارے کا پہلا صفحہ بتاتا ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے۔ یہاں پانی ہی پانی تھا، پوری جہاں زمین ہے، تو جو پانی کی 2 لہریں ٹکری آپس میں، ان سے جھاگ پیدا ہوئی، وہ جھاگ خشک ہوئی، خشکی پھیلتی گئی اور زمین کے 7 بر اعظم بنتے گئے۔
یوں بنی ہے زمین. والارض بعد ذلك دحاها، قرآن سے کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح زمین کو اللہ فرماتے ہیں. یہ جو ترتیب بنی ہے، جس جگہ دو لہریں آپس میں ٹکرائی تھی، یہ زمین کا سینٹرل ارتھ ہے، درمیانی حصہ ہے، اور عین اس جگہ کعبۃ اللہ قائم ہے. وسط الارض جسے کہتے ہیں، زمین کا درمیانی حصہ. یہ شہر اور مقدس شہر اس دھرتی کا، اس کو چھوڑے ہوئے رسول اللہ کو 8 سال گزر گئے. اب 8 سال بعد اس شہر میں بطور فاتح داخل ہو رہے ہیں. ایک بار آئے تھے، وہ بھی عمرے کے لیے، وہ بھی عمرۃ القضاء کا مسئلہ تھا. 3 دن سے زائد کفار نے رہنے کی شرط نہیں رکھی، اور پھر جب معاہدہ ہوا اور 10 سال کا ہوا اور انہوں نے دوسرے سال معاہدہ توڑا، تو اب حق بنتا تھا کہ فتح کیا جائے. تو صحابہ کرام جب 10,000 کی تعداد میں داخل ہوئے ہیں نا، آپ علیہ السلام نے ایسے داخل نہیں ہونے دیا. فرمایا یہ فلاں کی طرف سے جھنڈا لے کر، یہ فلاں پہاڑ کی طرف سے، یہ فلاں وادی سے، یہ فلاں ٹکڑے سے آئے. ایک ایک صحابہ کرام کو یوں بھیجا. اور دشمن پر فتح یاب ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، سوائے 2-4 گستاخ رسول کے جو کعبۃ اللہ کے غلاف میں مارے گئے تو مارے گئے. فرمایا انہیں امن نہیں ہے، اللہ گستاخ کو امن نہیں دیتا، باقی سب کو امن. اور پھر امن دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں آ جاؤ، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تمہیں امن ہے. تو بھر گیا کعبۃ اللہ کا سین. تو لوگوں نے کہا کہ، بلکہ حضرت عباس حضور پاک علیہ السلام کے چچا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کعبۃ اللہ کی گنجائش جو مطاف کی ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن معافی مانگنے والے حضرات اب بھی باقی ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ایک رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی لگتے ہیں، اگرچہ پہلے دشمن اسلام تھے، اب کلمہ پڑھا، رسول اللہ کے صحابی بنے. حضور پاک علیہ السلام کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ کی بہن ہے. اس حوالے سے ابو سفیان حضور پاک کے سسر ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے ماموں ہیں. تو فرمایا ابو سفیان کا گھر بہت بڑا ہے. ایسا ہے کہ جی یا رسول اللہ، میرا گھر بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. یہاں کہ اپنے گھر کا دروازہ کھول دو، جو تیرے گھر میں آ گیا اسے بھی ہماری طرف سے امن ہے. حضرت ابو سفیان نے گھر کا دروازہ کھلوا. حضرت عباس کچھ ٹائم کے بعد آئے کہ یا رسول اللہ، ان کا گھر بھی فل ہو چکا ہے. اب ایک اگلی بات، تو حضور پاک نے فرمایا پھر لوگوں کو جو اپنے گھروں میں اگر گھر کا دروازہ بند کر لے تو اسے ہماری طرف سے امن ہے. یہ موقع سنیں، اس موقع پر رسول اللہ کے ذاتی گارڈ کی حیثیت سے جو پیش ہوا ہے وہ حضرت زبیر بن العوام. اس موقع یعنی آپ علیہ السلام کے خیمے میں کسی کی ملاقات، آنا جانا، کوئی معاہدہ، کوئی تحریر، کوئی آپ علیہ السلام کا کوئی حکم نامہ جاری کرنا، لکھنا، بتانا، اس اہم ترین موقع پہ آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا کہ میری ذاتی گارڈ کی حیثیت سے آپ نے. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ادوار مبارکہ تک خلافت راشدہ کا ایک زرین دور گزارا ہے. اور ایسی کوئی جنگ نہیں ہے جس جنگ میں بطور کمانڈر شامل نہ ہوئے ہوں. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں رب نے اس پر فتح نہ عطا فرمائی. ایک ہے جنگ فسطاس، مصر میں لڑی گئی، اہم ترین جنگ ہے. آپ کبھی تاریخ میں اس کی اسٹڈی کیجئے، آپ کو سمجھ آئے گا کہ خیمے در خیمہ، فسطاس خیمے کہتے ہیں، خیمے در خیمے کس طرح صحابہ کرام نے یہاں پر ایک پورا ڈیرا بسا لیا تھا وہاں پہ جا کے. اور بڑے گھمسان کا مارکہ ہے. یہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اس کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی تھی. اور یہ جنگ بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فتح کر کے لائے. اور کفار کے سردار کا اعلان تھا کہ زبیر کا سر لاؤ تو اپنی بیٹی سے رشتہ دو گا. تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ اس جیسے آفروں کو ہم نے رسول اللہ کے ساتھ ٹھہر کر آفروں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑایا ہوا ہے، اسے جو مارے گا میں اسی کی بیٹی سے اس کا نکاح کروں گا. تو یہ پھر اس کو فتح بھی لی اور جس نے مارا اسے پھر وہ رشتہ بھی دیا. ایک پوری ترتیب ہے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں زندگی گزری. میں ان کی شہادت پر ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے، لیکن حضرت عثمان کی طرف سے حکم تھا کہ میری ذاتی معاملے میں آپ نے
کسی قسم کی حفاظت اور دشمن سے لڑائی کی بات نہیں کرنی. مجھ سے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلا فلا تخلا لهم، کہ منافق آئے گا وہ کہے گا خلافت چھوڑ دے، تو نے خلافت نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے یہاں تک کہ میرے پاس آؤ. تو حضرت عثمان نے حضرت علی المرتضیٰ سمیت سب صحابہ کو فرمایا کہ تم نے ان سے جنگ نہیں کرنی. اسی لیے حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت ہے. فرمایا میں نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا، میں ان کے کہنے کا مطالبہ بھی نہیں مانتا جو ان کا جھوٹا مطالبہ ہے، لڑائی بھی نہیں کرتا کہ میری وجہ سے مدینہ طیبہ میں خون ریزی نہ ہو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے احترام کو اپنی ذات کی خاطر پامال نہیں ہونے دوں گا، مجھے موت قبول. یہ ان کا ایک سرکاری اور شدید ترین حکم تھا. تو صحابہ کرام کے گویا ہاتھ بندھے ہوئے تھے. وہ اطاعت امیر جنگ میں مشکل ہوتی ہے، جنگ مشکل نہیں ہوا کرتی. جہاد بہت آسان ہے، کیا مسئلہ ہے کسی کو ٹریگر دبا کے مار دینے میں، لیکن اطاعت امیر بڑی مشکل چیز ہے. تو صحابہ کرام نے یہاں اطاعت امیر کر کے دکھائی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو اختلافات اٹھے اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں تھی اور ان تک یہ باتیں پہنچی کہ حضرت علی المرتضیٰ سمیت وہاں چند صحابہ ہیں اور وہ لوگ اتنی طاقت میں نہیں ہے کہ ان بلوائیوں بےایمانوں کا مقابلہ کر سکے جو قاتلین عثمان ہیں. تو ہمیں قوت اکٹھی کر کے وہاں مسلمانوں کے معاملات میں ساتھ دینا چاہیے اور حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ لینا چاہیے. حضرت عثمان کی شہادت 18 ذوالحج ہے، بقرہ عید کے 7ویں 8ویں دن ہے، اور یہ لوگ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے بصرہ گئے ہیں کہ قوت اکٹھی کی جائے اور پھر مسلمانوں میں حضرت علی کا لشکر اور باقی اکٹھے مل کر مقابلہ ہوں. اور جو قاتلین عثمان ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں گھسے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت علی تک یہ خبر پہنچائی کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کرنے آ رہے ہیں. جنگ جمل پر میں نے تفصیلی آپ کے سامنے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ دیا تھا، آپ اس کو سن لینا. یوٹیوب پر ہمارے چینل پہ پورا جنگ جمل کے عنوان سے موجود ہے. میں صرف جھلکی دے رہا ہوں ان کی شہادت کے حوالے سے. یہ لوگ جب بصرہ پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ بھی پہنچے. حضرت علی تک اطلاعیں ہیں کہ آپ سے لڑنے آئے ہیں. اور جب یہ دونوں حضرات آپس میں ملے ہیں نا وہاں پر اور ایک دوسرے سے بات کی ہے، تو امام عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ کی فتنہ ابن سبا پڑھیں تو وہ لکھتے ہیں کہ جب آپس میں ملاقات ہوئی تو کہا میرے مقابلے میں آپ جنگ کے لیے آئے؟ کہا جی نہیں، ہم تو جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو اماں رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ کے معاملات میں خون عثمان کا بدلہ لینے اور تعاون کے معاملات. کہ اللہ نے جنگ کے شعلوں سے بچا لیا. ان حضرات نے یہاں پر گویا بھائی بھائی بن کے اپنے اپنے لشکر میں گئے ہیں کہ صبح یہاں سے لشکر کوچ کرے گا. وہ زمانہ لائٹ اور موٹر وے اور کیٹ لائٹس کا نہیں تھا کہ راستے پہ یوں لائٹ نظر آئے اور بندہ چلا جائے. وہ اندھیرے کا زمانہ تھا، تو گاڑیوں پہ سفر نہیں تھا، گھوڑوں پہ سفر تھا، خچر پہ سفر تھا، اونٹ پہ تھا، جو دن میں دیکھ کر چلتے تھے. رات کا پڑاؤ ہوا اور رات ہی رات یہ قاتلین عثمان نکلے اور انہوں نے کچھ تیر حضرت علی کے لشکر پہ اور کچھ حضرت اماں عائشہ کے لشکر پہ مارے تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور جنگ شروع ہوئی. اور وہی ہوا اور اس میں پھر جنگ ہوئی جو کل شام تک چلی ہے اور پھر جا کر رکی ہے، اسے جنگ جمل کہتے. اس جنگ میں ایک بے ایمان نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. وہ حضرت علی کے لشکر میں گھسا ہوا تھا. ہم اسے حضرت علی کا ساتھی نہیں کہتے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے ماں پہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضرت علی اور حضرت زبیر کا تو آپس میں بھائیوں والا پیار ہے. جس بندے نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا نا، اس ظالم نے حضرت زبیر اب حواری رسول، عشرہ مبشرہ کی عظیم شخصیت، پیغمبر کی بیوی کے بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی ذات بھائی، اور خیبر کی فتح کے مکمل ہونے میں اپنا ایک بہت بڑا حصہ رکھنے والے ایک عظیم فرد، جس کو رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کی قربانی کی بات کی ہو، اس ظالم نے ان کی گردن کو کاٹا اور یہ سر جرت کر کے حضرت علی کے پاس لے آیا کہ دیکھو میں آپ کے مقابل لڑنے والوں کا یہ میں نے کام کیا. سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب اطلاع پہنچی تو حضرت علی نے کیسے میرے پاس لاؤ، بٹھایا سامنے اور فرمایا سن، مجھے میرے پاک پیغمبر صادق المصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ علی یاد رکھنا زبیر کا قاتل کبھی جنت نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہوگا. تو میں تجھے اس بات کی، گویا حضرت علی کے لفظ کا ترجمہ بشارت بنتا ہے. بشارت جہنم کی نہیں ہوتی، وہ جنت کی ہوتی ہے، لیکن یہ دل دکھانے کے لیے دوسرے کہتے ہیں اب بشارت ہوئی ہے تجھے
تو حضرت علی نے کہا میں تمہیں جہنم کی بشارت دے رہا ہوں، ان قاتل زبیر فی النار، کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل جنتی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو نے کس بنیاد پہ؟ یعنی اس طرح کی مظلومانہ شہادت حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یہی مہینہ جمادی الثانی کا ہے، اور اسی مہینے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دنیا سے رخصتی ہے، اور یہ کوئی سن بنتا ہے 36 ہجری۔ تو میں نے چاہا کہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں صحابی رسول کے حوالے سے پیش کروں۔ ہمیں اپنے مطالعہ میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کو سامنے رکھنا چاہیے، ہم ان کو پڑھیں، ان لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، انہوں نے اپنے خون سے آپ کو اور مجھے دیندار بنایا، پیغمبر کے فرامین اور اللہ کی کتاب کی باتیں ان لوگوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لٹا کر ہم تک پہنچائی ہے۔ ان لوگوں کا ہماری جانوں پہ، ہمارے مالوں پہ، ہمارے اوقات پہ ان کا حق ہے۔ میری دعا ہے رب کریم حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تربت پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، رب کریم ان کا اخلاص ہم امت کو عطا فرمائے، اور کل قیامت میں اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ اور اہل بیت کرام کا ساتھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔